السلام علیکم۔ میں حافظ صفدرنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کی طرح آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 تا 73 کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم اس کا انشاءاللہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھر کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ اس کے بعد تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس واقعہ چل رہا ہے قوم کا۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا جواب تو جو سوال سے ربط نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، یا یہ معنی ہے کہ محاکموں کے موقع پر استدعاء جاہلوں کا کام ہے، انبیاء کی شان میں اس سے برتر ہے۔ القصہ جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے، تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ مسئلہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا، لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا
اور حساب لینا حق ہے، اور ایسے بڑے نشان آئے قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ بھائی ہم تمہارے دل اثر پذیر نہیں، پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ادراک و شعور دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا تھا، جیسے انہوں نے توریت میں تعریف کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ یہاں تک معزز ناظرین اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد گزشتہ کی طرح ہم تھوڑا سا آپ کو درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک مقدس کلام کے اندر صورت ملک میں ان کی شروع کے آیات میں فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر، کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے دوسری آیت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ وہی عزت بخشنے والا ہے، وہو العزیز الغفور، وہی عزت بخشنے والا ہے جس نے ساتوں آسمان ایک کے اوپر دوسرے بنائے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ 40 50 60 70 سال کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک امتحانی وقفہ ہوتا ہے، اور آپ کو جانچا جا رہا ہے، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، اور آپ کو پرکھا جا رہا ہے کہ اگر انسان پر یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس کی اصل زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی، آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے اس کو تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جیسے دنیا ایک کھیتی ہے، اور اس کے متعلق وہ یہاں اس نے محنت کرنی ہے، اس نے اگر وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا اچھا صلہ اس کو ملے گا، اگر برے کام کرے گا تو وہ اچھائی کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح آگے سورۃ عنکبوت کی آیت ہیں کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی تو بہت لمبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک امتحانی وقفے کی طرح ہے۔ اگر انسان کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے کہ وہ یہ زندگی بہت محدود ہے، بہت تھوڑی سی اس کا لمحہ ہے، لمحات جیسے ایک لمحہ آتا ہے، یہ ایسے ہی ہے، ایک بلبلے کی طرح ہے، اور کس موڑ پہ یہ زندگی ختم ہو جائے یہ بہت اللہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس موڑ پر انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق ایک حدیث فرمائی کہ لوگوں، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے رک جاتا ہے، اور پھر اسی درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، وہ پھر آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اسی طرح کی ایک مثال ہے، یعنی کہ اس کو اپنی منزل نہیں بنانا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، دنیا کے اندر جو چرند پرند، پہاڑ، اور دنیا کی جتنے سہولتیں ہیں، یہ سب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل مصلی لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں، یا گھر میں بیٹھ جائیں، یا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، اور یا کسی غار میں چلے جائیں اور آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں۔ دین اسلام اس سے منع کرتا ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کے لیے اس نے وہ اپنی گھر گرہستی کو قائم کرے، شادی کرے اور ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، وہ دنیا کی ساری کامیابیاں سارے کام کرے، لیکن وہ اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، کلام مقدس کی کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، اپنی زندگی کو کلام مقدس کے بتائے ہوئے ان ضابطوں کے مطابق ڈالے، نہ کہ وہ اپنی ادھر کھیل کود کرے اور عیاشیاں کرے، دوسرے کے مال کو ضبط کرے، نجائز قبضے کرے، کرپشن کرے، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا۔ لہذا اچھے کام کرنے کے لیے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو احادیث کی روشنی میں، کلام مقدس جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو اپنی زندگی کو ڈالیں گے تو آپ کی اخروی زندگی بہتر ہوگی۔ میرا جو یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ بھی اسی ایک بات کی کڑی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلیں، اور میری جاتے جاتے آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو جہاں کہیں بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس جو یہ میسیج ہے یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے اور ہماری اخروی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہتری کا باعث بنے گا۔ آمین ثم آمین۔